بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الأطيبين الأطهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. سورہ مبارک بقرہ آیت نمبر 255، وہ آیت جو مشہور ہے آیت الکرسی کے نام سے. روایات میں بھی اس آیت مبارکہ کو آیت الکرسی کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اور سب سے بہترین اور قیمتی ترین آیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہم صلی علی محمد وعلی. جب ایک صحابی ابی ابن کعب نے رسول اللہ سے پوچھا، سوال کیا، یا رسول اللہ سب سے بہترین آیت کون سی ہے، قیمتی ترین آیت کون سی ہے، سب سے برترین اور بہترین آیت کون سی ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا ابی ابن کعب کو کہ آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی. اور آپ نے ابی ابن کعب کے سینے پر ہاتھ رکھ کر یا ہاتھ مار کر فرمایا، یا ابی ابن کعب خدا تجھے علم عطا کرے، اس اللہ کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، محمد مصطفیٰ کی جان ہے، قسم کھا کر پیغمبر خدا نے فرمایا کہ یہ آیت وہ آیت ہے کہ خدا نے اس کو 2 لب اور 2 زبان عطا کی ہے، اور یہ آیت عرش پر یعنی عرش پر اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتی ہے. یہ آیت 50 حروف پر مشتمل یہ آیت ہے، اور ہر حرف 50 برکتیں والی آیتیں ہیں. روایت ہے، روایت آپ کے سامنے عرض کروں. مولا متقین امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب روایت، آپ نے فرمایا سید القرآن بقرہ ہے. قرآن کا جو سردار ہے، اگر آپ کہیں کہ تمام قرآن میں سب سے سرداری کس آیت کو حاصل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ، سید القرآن البقرہ وسید البقرۃ آیت الکرسی. ایسے سمجھ، بالکل آسان کہ پورے قرآن کا اگر سردار آیت اگر دیکھا جائے تو وہ سورہ بقرہ ہے، اور بقرہ میں بھی اگر سورہ بقرہ اتنی لمبی سورہ، اس میں بھی اگر دیکھا جائے کہ سردار آیت کون سی ہے، فرماتے ہیں آیت الکرسی ہے. یا علی فرماتے ہیں ان فیہا ل50 کلمۃ، اس آیت مبارکہ میں 50 کلمات، اگر آپ گنیں گے تو آپ کو 50 ملیں گے اسی ایک آیت میں، 255 نمبر آیت میں. وفی کل کلمۃ 50 برکۃ، اور ہر کلمہ کے اندر 50 برکتیں ہیں. اسی لیے یہ آیت آفت سے انسان کو روکتی ہے. اگر انسان پڑھے، سفر سے پہلے وہ پڑھے تو سفر محفوظ رہتا ہے. اگر یہ پڑھے اور پڑھ کے سو جائے تو اس کے گناہیں معاف ہوتی ہیں، عذاب سے وہ بچتا ہے. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان آپ سامنے فرماتے ہیں جو بھی اس آیت کو یعنی آیت الکرسی کو ایک دفعہ پڑھے، ایک دفعہ اگر پڑھے تو خداوند متعال اس سے 1000 ناپسندیدہ کام یا آفات دنیا میں، اور 1000 وہ کام جو اس کے لیے نقصان دہ آخرت میں اس کو بچا دیتا ہے. 1000 ناپسندیدہ مکروہ کام اس سے دور رکھتا ہے. فرماتے ہیں وہ جو 1000 دنیا کے حوالے سے جو 1000 آفات ہیں یا وہ مشکل ترین کام ہے، مشکلات میں ڈالنے والے جو کام ہیں، فرماتے ہیں ان میں سے جو سب سے آسان ترین، مشکل ترین یا آسان ترین کام جو ہے وہ فقر ہے. فقر
جو دنیا میں انسان کے لیے دیکھنے کے میں ایسا لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے، لیکن فرماتے ہیں ان 1000 میں سے جو دنیا کے حوالے سے مشکل ترین کام ہے اور اس کو آفت شمار کیا جاتا ہے، ان 1000 میں سے جو سب سے کم ترین، ٹھیک ہے، چھوٹی آفت ہے جس کو دور کرے گا خدا، وہ کیا ہے؟ فقر ہے دنیا میں، اور آخرت میں عذاب قبر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی طاقت ہے، اس سورہ کی اس آیت کی طاقت ہے۔ اسی لیے نماز وحشت قبر میں پہلی آیت میں کیا پڑھی جاتی ہے؟ اسی آیت کو پڑھی جاتی ہے۔ البتہ یہ آیت ایک ہی آیت ہے، لیکن اس کے بعد جو 2 آیتیں بہت سے علماء فرماتے ہیں تتمہ ہے اس کا، یعنی تکمیل ہے اس کی۔ اصل آیت آیت الکرسی وہی ایک ہی ہے، 255 نمبر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کرسی کا تذکرہ ہے۔ آیت یعنی ایک ہی آیت ہے، آیات نہیں کہا، آیتیں نہیں کہا، آیت الکرسی روایت میں بھی ہے، معصوم کے فرمان میں بھی ہے، لہٰذا ایک ہی ہے تو 2 3 نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں 2 جن کو احتیاطاً علماء نے فرمایا کہ ان کو بھی پڑھیں کیونکہ اس کی تکمیل ہے، ان 2 میں مستحباً ہے، بعض نے کہا احتیاطاً آپ اس کو بھی پڑھیں گے، لیکن اگر روایات کے تھرو سے دیکھا جائے تو اصل آیت الکرسی وہی پہلی والی آیت ہے۔ اب دیکھیں اتنا زیادہ خداوند تعالیٰ نے اس کو اجر حتیٰ کہ کنز قرار فرمایا، یعنی عرش کے نیچے اگر کوئی خزانہ ہے جسے رسول خدا کو اللہ نے دیا تو وہ آیت الکرسی ہے۔ فرماتے ہیں ایسا خزانہ خداوند تعالیٰ نے کسی اور نبی کو نہیں دی۔ خزانہ ہے، علمی خزانہ ہے، معرفتی خزانہ ہے، اور وہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا، رٹا تو لگایا ہوا ہم نے، اس کے آفات، اس کے جو افادیت اسے بھی ہم آشنا ہے، پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں اپنے آپ کو کی حفاظت کے لیے۔ حفظہما کا لفظ ہے نا، حفظہما، حفاظتی طور پر یہ آیت جو ہے، اگلی 2 آیتیں بھی بہت اہم ہیں، اسی لیے سمجھنا ضروری ہے، اس کے لیے اس کے الفاظ کو سمجھنا ضروری ہے، اس کے کلمات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس میں خداوند متعال کے 12 صفات بیان فرمائے ہیں، خداوند متعال خصوصیات خداوند متعال کے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس کی ابتدا اللہ سے ہوتی ہے، اسم اعظم سے ہوتی ہے، اللہ۔ کہیں بھی آپ قرآن میں وہ کوئی آیت نہیں دیکھیں گے جہاں اللہ سے اس آیت کا آغاز ہوا ہو۔ کتنی برکتوں والی آیت ہے، اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے یا حاکم نہیں ہے۔ ایک ہی آیت ہے، اسی آیت میں اور اگلی 2 آیتوں کو اگر شامل کریں 12 صفات خداوند متعال کے بیان کی گئی، صفات ذاتی، صفات فعلی یا افعال بیان کی گئی۔ ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ 12 میں سے ہم گنتے ہیں، اس آیت میں 8 خصوصیات بیان ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی 2 کو ملا کر 12 صفات الہی، خصوصیات الہی بیان ہوں گی، یعنی اللہ کی جو فعل ہے، اللہ کی ذات سے متعلق جو صفات ہے وہ کیا ہے۔ یعنی اس آیت اور باقی 2 آیتوں میں اگر ہم تھوڑی گفتگو کریں تو ہمیں خدا کی معرفت تھوڑی سی حاصل ہو جائے گی، قطرہ آپ سمجھ لیں حاصل ہو جائے گی، سمندر میں سے قطرہ ہمیں مل جائے گا اللہ کی صفات میں سے، چاہے وہ ذاتی ہو، چاہے فعلی ہو، چاہے افعالی ہو۔ دیکھیں شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ترجمہ یہ ہوگا اللہ نہیں ہے کوئی معبود یا حاکم سوائے اس کے۔ حاکمیت کا معنی کیا جاتا ہے، معبود لیں تو یعنی نہیں ہے، اللہ یعنی نہیں ہے کوئی بھی قابل پرستش، قابل عبادت سوائے اس کے۔ اگر حاکمیت کا معنی کریں، کوئی بھی اللہ کے بعد کہیں گے اللہ نہیں ہے اس کی حاکمیت سوائے اسی کی حاکمیت کے، وہ حاکم حقیقی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر خدا کے مقابلے میں کسی کو حاکمیت دے، حاکمیت یعنی اقتدار، اس کو کہتے ہیں عارضی، ایک ہوتی ہے خدا کے بالکل مقابلے میں، لیکن ایک دفعہ نہیں، خدا کے حکم کے مطابق، اس کو طولی کہا جاتا ہے۔ عارضی، عین را اور ضاد، عارضی ایک طولی ہوتی ہے۔ اگر مقابلے میں لے کے آ جائے، مثلا ایک اسکول کا پرنسپل ہے، وہ پرنسپل ہے اپنی جگہ پر، کوئی کہے میں بھی پرنسپل ہوں، کون مانے گا؟ کیسے؟ ایک پرنسپل ہے، آپ اس کے مقابلے میں آپ کہہ رہے ہیں میں بھی پرنسپل ہوں۔ ملک کا ایک صدر ہے، وہ صدر ہے اپنے قوانین کے لحاظ سے، اب کوئی کہے میں بھی صدر ہوں، اس کو کہتے ہیں عارضی، یعنی اس کے مقابلے میں آپ کھڑے ہو گئے، کسی کو کھڑا کر دیا۔ لیکن اگر یہ کہیں کہ وہ صدر ہے لیکن یہ اس کا وزیر ہے، اس کی طرف سے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ طولی ہو جائے گا، طول میں، لمبائی میں، یعنی اس کے ذریعے سے اس نے اس کو اختیار دیا ہے۔ اگر خدا و متعال کے مقابلے میں اگر
عرضاً اگر کوئی کسی کو حاکمیت دے تو یہ شرک ہے. جس طرح بتوں نے اور جو مشرکین نے یہی کیا کہ یہ بت ہے یہ خدا ہے، مقابلے میں لے کے آئے. نہیں کہا کیونکہ نہیں ہو سکتا نا خدا کہیں یہ میرے طرف سے، نہیں تو نہیں ہو سکتا، شرک ہے. اگر کوئی کہے سورج خدا ہے مقابلے میں لے کے آ جائے شرک ہے. چاند کو کہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، آئے تو دیکھا لوگ کہہ رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کا ساتھ دیا استدلال کرنے کے لیے. انہوں نے کہا یہ چاند خدا ہو سکتا ہے، دیکھو کتنا خوبصورت ہے، سورج روشنی ہے، رات کی تاریکی میں اس نے اجالا کیا ہوا ہے. اس کے بعد کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو دیکھو یہ تو غائب ہو گیا، دن میں تو ہے ہی نہیں ہے، وہ کون سا خدا ہے کہ جو ہے اور نہیں بھی ہے. پھر اس کے بعد سورج طلوع ہوا، کہا یہ ہے، یہ خدا ہو سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانا یہ خدا ہو، یہ کتنی روشنی اس کی، اس سے کروڑوں درجے اس کی روشنی ہے، یہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد غروب کیا تھا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے جو غروب ہو جائے، جو ختم ہو جائے. استدلال کیا نا. بس جو بھی خدا کے مقابلے میں آ جائے حاکمیت کے طور پر یا الوہیت کے طور پر معبود کے عنوان سے مقابلے میں، یعنی خدا کے مقابلے میں اس کو کھڑا کر دے، چاہے وہ معصوم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ رسول خدا ہی کیوں نہ ہو. اگر کوئی آ کے کہے رسول خدا کیا ہے مقابلے میں ہے، کسی بھی صفتی اعتبار سے کیوں نہ ہو، کہ یہ شفاعت کریں گے ذاتاً بغیر اذن خدا کے، تو یہ شرک ہو جائے گا. مقابلے میں معاملے کیا آ رہے ہیں. مع اللہ الی اللہ، یعنی اگر کوئی آئے اور کہیں کہ یہ اللہ کی طرف لے کے جانے کے لیے اور اللہ کی طرف سے خدا نے منتخب کیا ہے، مثلا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، خدا کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو، خدا کے ساتھ رسول کو لے کے اطاعت میں. اب یہاں پہ شرک نہیں، یہ تو عین عبادت ہے، اطاعت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے ہی کہا ہے کہ جس طرح میری اطاعت ہے اسی طرح رسول کی اطاعت ہے. ٹھیک ہے، یہ عبادت ہے، یہاں پہ شرک نہیں ہے. لہٰذا یہاں پہ سمجھانے کی ضرورت ہے اللہ لا الہ، نہیں ہے اللہ سوائے اس کے، اللہ نہیں ہے کوئی حاکم سوائے اسی اللہ کے، وہی حاکم ہے حقیقی طور پر. کوئی اور حاکمیت نہیں رکھتا، بادشاہت نہیں رکھتا، کسی کا حکم نہیں چلے گا، کسی کا آرڈر نہیں چلے گا، کوئی اس قابل نہیں ہے. حاکمیت صرف خدا کی ہے. الحی القیوم، حی زندہ کو کہا جاتا ہے، زندہ، وہ اللہ زندہ ہے. آپ بھی زندہ ہے، میں بھی زندہ ہے، اللہ بھی زندہ ہے. فرق ہے، اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ عین ذات پروردگار ہے، الگ نہیں ہے اس سے. یعنی اللہ کو اگر ہم کہ اللہ زندہ ہے تو یہ زندہ ہونا اللہ کی عین ذات ہے، کسی نے زندگی نہیں دی، لیکن ہمیں جو زندگی ہے وہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے. فرق ہے. ٹھیک ہے، الحی یعنی وہ زندہ ہے، یہ زندہ ہونا کسی کی دی ہوئی نہیں ہے اللہ کے لیے، اس کی اپنی ذاتی ہے. یہ وہ صفت ہے، ہر صفت البتہ خدا کے عین ذات ہے، یعنی اس کے ذات سے الگ نہیں ہے. ہمارے پاس جو صفت ہے، اگر مثلا تقویٰ ایک صفت کسی کو آ جائے، شجاعت آ جائے، پہلے وہ شاید ڈرپوک ہو، اس کے بعد شجاعت اس کے اندر آئی ہے. پہلے وہ جاہل تھا، علم اس کے اندر آیا. پہلے نہیں تھا، استاد کے ذریعے سے اس کے اندر علم آیا، کسی معلم کے ذریعے اس کے اندر شجاعت آ گئی. لہٰذا اس کے ذات سے الگ چیز ہے جو بعد میں اس کے لیے فراہم ہوا ہے. اللہ کے لیے نہیں ہے. اللہ کی جتنی صفات ہیں اس کا عین ذات ہے، وہ ذات جب ہے وہ صفات بھی اس کے ساتھ موجود ہے. الحی بھی اسی طرح. خدا زندہ ہے یعنی کیا مطلب؟ خدا زندہ یعنی وہ زندہ ہے لیکن ازل سے زندہ ہے، زندگی اس کی ذات کا حصہ ہے. کبھی اس کے لیے موت کا تصور نہیں ہے، کبھی اس کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے پہلے نہیں تھا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. مخلوقات کے لیے حقیقت ہے، مخلوقات میں ہمارے لیے، ہر مخلوق کے لیے کہ وہ پہلے نہیں تھا، بعد میں ہوا ہے زندہ، اور بعد میں زندہ نہیں رہے گا اور پھر مر جائے گا، پھر دوبارہ خدا زندہ کرے گا. لہٰذا ہمارے زندہ رہنے کے لیے اسباب کی ضرورت ہے. ماں باپ کا ہو، سانس اکھڑے نہ، خوراک ملے ہمیں، آکسیجن فراہم ہو ہمیں، ٹھیک ہے، آپ کے جو وٹامنز ساری چیزیں جسمانی وہ آپ کو ملے، بیمار آپ نہ ہوں، بیمار اگر ہوں تو طبیب ہو، ڈاکٹر ہو. یہ ساری چیزیں جو ہمارے زندہ رہنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے، محتاج ہے ہم. لیکن خدا الحی یعنی کیا مطلب؟ خدا کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہم اگر زندہ ہیں تو ہمیں زندہ ہونا، نشانی کیا زندہ ہونے کی؟ نمو کرتا ہے، وہ رشد کرتا ہے، وہ بڑھتا ہے، وہ ترقی کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ حرکت کرتا ہے، اس کے اندر جنبش ہے،
حرکت کرے گا. بچہ جب پیدا ہوتا ہے اگر وہ نہ رہے تو نہ روئے تو رلاتے ہیں. خوب رونا، حرکت کرنا، ہلنا زندہ ہونے کی علامت ہے. پھر اس کے بعد بڑھنا، جسم کا بڑھنا زندہ ہونے کی علامت ہے. کھانا زندہ ہونے کی علامت ہے. ہنسنا زندہ ہونے کی علامت ہے. پھر اس کے بعد شادی، اولاد، نسل اس کے زندہ ہونے کی علامت ہے. خدا ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو گنی ہیں یہ نقص کی علامت ہے. یہ ساری چیزیں خدا کے اندر، خدا کے لیے جسم نہیں ہے، نور ہے. نور مطلق ہے خدا. ٹھیک ہے نہیں. جو زندگی ہم کہتے ہیں ہم زندہ ہیں، یعنی کیا مطلب؟ ہم زندہ ہیں، ہمیں نمو کی ضرورت ہے، ہمیں رشد کی ضرورت ہے، ہمیں بڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں خوراک کی ضرورت ہے. اس کا مطلب ہمیں نقص ہے ہمارے اندر. نقص کمال کی طرف جاتا ہے انسان. ٹھیک ہے، ہم جب کہتے ہیں ہم زندہ ہے یا کوئی بھی مخلوق زندہ ہے، یعنی ناقص ہے، کمال کی طرف جا رہا ہے. خدا کے اندر نقص ہے، نعوذ باللہ نہیں ہے، ناقص نہیں ہے خدا. لہٰذا ہر وہ چیز جو انسان کے لیے زندہ ہونے کے لیے جو صفات کے طور پر جن کو بیان کیا جاتا ہے وہ خدا کے لیے نہیں ہے. وہ جسمانی اعتبار سے خدا تو جسم نہیں رکھتا، اور جس کا جسم وہ ناقص ہے، اس لیے خدا کا جسم نہیں ہے، وہ نور مطلق ہے. الحی، خدا زندہ ہے. بس پتہ چلا خدا کا زندہ ہونا یعنی وہ زندہ ہے، یعنی اس کو کسی کوئی زندہ رکھے ایسا نہیں ہے. وہ زندہ ہے یعنی ازل سے ہے، اور اس کے لیے اصلاً نہ ہونا تصور میں بھی نہیں ہے کہ خدا کے لیے کہ وہ یعنی زندہ ہونا یعنی اس کی ذات کا حصہ تھا. ہمیشہ سے وہ ایسا ہی ہے، ہمیشہ سے وہ ایسا رہے گا. حی ہے. قیوم بہت اہم ہے یہ. قیوم یعنی خدا زندہ ہے، ماشاءاللہ زندہ، خدا زندہ حی ہے. لیکن یہ خدا اپنے اس زندہ ہونے میں کسی کے سہارے کی ضرورت ہے نہیں ہے. قیوم ہے، اور ہر مخلوق کا سہارا خدا ہے. قیوم یعنی قائم ہونا. قائم یعنی رہنا، موجود ہونا، برقرار رہنا. قیوم یعنی خداوند متعال قیوم ہے، نہ خود سہارے کا محتاج ہے ہونے میں، اور برعکس ہر شے قائم ہونے میں، رہنے میں، برقرار رہنے میں اس کا محتاج ہے. یعنی خدا قیوم ہے. یعنی خدا کی جو صفات ہے نا، فعلی صفات، ایک ہے فعلی، ایک ذاتی ہے. ذاتی یعنی وہ فعل ہے کہ جو خود ذات خدا سے تعلق ہے. مثلا خدا علیم ہے، علم خدا کی ذات کے ساتھ تعلق ہے، اس کا مخلوقات سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. خدا بصیر ہے، یہ ذات خدا کے ساتھ تعلق. خدا خبیر ہے، ذات خدا کے ساتھ تعلق، یعنی خدا عالم ہے. ایک ہے وہ صفات ہیں جس کا تعلق خدا اور مخلوقات سے ہے. خدا رازق ہے. اب خدا رزق تو نہیں کھا رہا نا. خدا رازق یہ نہیں کہ وہ مخلوقات کو رزق دیتا ہے، یعنی ان صفات کا تعلق خدا اور مخلوقات کے درمیان میں ہے. خدا ہادی ہے، ہدایت دیتا ہے. کس کو؟ مخلوقات کو. بس وہ ہر وہ صفات جس میں خدا اور مخلوق کے اندر رابطے کا سبب ہے، اور خدا سبب ہے، مسبب الاسباب ہے، اسے کہتے ہیں صفات فعلی. قیوم صفات فعلی خدا کی بنیاد ہے. یعنی کیا؟ خدا قیوم ہے یعنی خدا قائم رکھتا ہے ہر چیز کو، خود سہارے کا محتاج نہیں ہے، اور ہر چیز اس کے سہارے کا محتاج ہے. لہٰذا وہ اس کو قائم رکھنے کے لیے، ہمیں قائم رکھنے کے لیے رزق دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، سانس دیتا ہے. ٹھیک ہے، رزق معنوی دیتا ہے، رزق مادی دیتا ہے، دعائیں قبول فرماتا ہے. یہ ساری چیزیں خدا عطا فرماتا ہے. لہٰذا القیوم بہت اہم ہے. القیوم یعنی خدا کی ذات قائم ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. خدا کی ذات حی ہے، زندہ ہے، زندہ ہونے میں کسی کا محتاج ہے. اس کے لیے مثال دی جاتی ہے. مثلا پانی ہے. پانی اگر یہاں پہ کوئی چیز گر جائے، گیلا ہو جائے، آپ کہیں گے یہ گیلا ہو گیا. کیوں؟ پانی گرا ہے. خود پانی گیلا ہے. اس کے لیے دو ہو گئی نا. ایک ہے باہر چیز گیلی ہے، آپ کہیں گے پانی کی وجہ سے ہوگا. ایک ہے خود پانی گیلا ہے. یہ جو باہر تری ہے یہ اس کا ذات کا حصہ نہیں ہے، باہر سے آیا ہے. خود پانی کا گیلا ہونا اس کے ذات کا حصہ ہے. آئی سمجھ؟ یہ ہے، اس کو ہم الگ نہیں کر سکتے. پانی سے گیلا پن کو الگ نہیں کر. نمک کا آپ دیکھیں، کوئی چیز نمکین آپ کہیں بڑی نمکین چیز ہے، کیوں؟ نمک زیادہ شامل ہوئی ہے. خود نمک کے بارے میں کیا کہیں؟ خود نمک کے لیے نمکینیت، نمکین ہونا اس کے ذات کا حصہ ہے. حی اور قیوم ذات پروردگار یعنی خدا کی صفات ذاتی میں سے ہے، الگ نہیں ہے. خدا زندہ ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، نہ ہونا تصور نہیں، ممکن نہیں.
خدا قیوم ہے، اس کے ذات کیسا ہے، الگ نہیں کر سکتے کہ خدا سہارے کا محتاج ہو، کبھی سہارے کا محتاج ہوا ہو، اور ہر چیز اس کا محتاج ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے حاکم سوائے اس کے، حاکمیت مطلق اللہ کے ہاتھ میں، خدا حاکم ہے، حاکمیت خدا کی، حکم اور آرڈر خدا کا ہو رہا ہے، دنیا کو خلق کے آرڈر خدا سے، انسانوں کو خلق کے، آدم کو خلق کے خدا کے آرڈر سے، کہ میں ایک مخلوق بنانے والا ہوں، خلیفۃ اللہ، اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، خدا نے ارادہ کیا، آرڈر کیا، بن جائے، بن گیا، مٹی سے بنا لیا، سلسلہ جاری رہا، آپ ان میں سے ہم ایک ہیں، کہ خدا کے آرڈر سے، خدا نے آرڈر دیا، اب ان کے لیے ایک نظام ہوگا، دین ہوگا، اس کے لیے پیغمبر آئیں گے، اس کے لیے کتابیں نازل ہوں گی، خدا کے آرڈر سے، حاکمیت خدا کی وجہ سے، حکم خدا، چاہے حکم تکوینی ہو، تشریعی ہو، تکوینی یعنی جو نیچرل ہو احکام ہے، ہر چیز اپنے جگہ پر ہے، دن رات آتے جاتے رہتے ہیں، اسی طرح بارشیں برستی ہیں ضرورت کے مطابق، رزق کا آنا، فرشتوں کا ہونا، فرشتوں کی ڈیوٹیاں جو اپنی ڈیوٹی پہ مکمل طور پر 100% کام کرنے والے ہیں، اگر کوئی بھی ڈیوٹی نہ ہو تو پھر تو نظام درم برم ہے نا، یہ ساری کیا ہیں؟ خدا کے حکم ہے، آرڈر ہے، تکوینی ہے، اور ایک ہے تشریعی آرڈر جو ہمیں شریعت کے ذریعے سے خدا آرڈر کرتا ہے۔ تکوین میں خلاف ورزی نہیں ہو سکتی، لیکن تشریع میں خلاف ورزی ہو سکتی ہے، جس طرح ہم خلاف ورزی کرتے ہیں، انسان خلاف ورزی کرتا ہے، ریڈ لائن کراس کرتا ہے، لہٰذا خدا ہے کہ اس کے سوا کوئی حاکم نہیں ہو، یہ بہت اہم ہے، یہ بنیاد ہے، حاکمیت خدا کی ہے، آرڈر خدا کے، تکوین میں تو ہے، ہم خود مجبور ہیں تکوین میں، اگر میں نہ آتا دنیا میں تو آپ روک سکتے تھے اپنے آپ کو، تکوین ہے، آرڈر ہے کہ میں آؤں دنیا میں، میرے آنے کے بعد میرا جسم نہ بڑھے، ہو سکتے نہیں ہو سکتا، یہ تکوینی حکم ہے کہ میں نے بڑھنا ہے، رشد کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، میری اختیار میں کہ میں عقل کو کہوں عقل نکالو، میری نہیں چاہیے مجھے، فطرت نکال لو، یہ سارے آرڈر ہیں جو خدا نے تکوین میں جو رکھ دیے ہیں خدا کے آرڈر کے اور سسٹم کے مطابق، کہ فطرت ہو، ٹھیک ہے، اس کے بعد عقل بھی ہو، اور عقل جو ہے رشد بھی کرے، یہ سارے خدا کے آرڈرز ہیں جو تکوینی ہیں اور تشریع دونوں۔ الحی القیوم، تیسری اور چوتھی، پہلی اللہ حاکم ہے، دوسری حی ہے، زندہ ہے، اس کے بارے میں مختصر گفتگو ہے۔ القیوم، خدا قائم ہے، قائم ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، رہنے میں، موجود ہونے میں، اور ہر چیز اپنے موجود ہونے میں، زندہ رہنے میں، برقرار رہنے میں، ہر لحاظ سے خدا کا محتاج ہے، خدا کے سہارے کی ضرورت ہے۔ ایک اور صفت، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، چوتھی صفت اسی کی تاکید ہے، یعنی وہ خدا جو قیوم ہے، ٹھیک ہے، اس کے بغیر کوئی بھی قائم نہیں رہ سکتا، زندہ نہیں رہ سکتا، موجود نہیں رہ سکتا، رزق اس کو نہیں مل سکتا، خدا کے ذریعے سے ہے۔ اب وہ خدا غافل ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ خدا جو ہر چیز پر محیط ہے، اس کا علم محیط ہے، اور اس کے ذریعے سہارے کی ضرورت محتاج ہے، کبھی اس کو نیند آ جائے، کبھی اس کو اونگ آ جائے، آگے یہ بیان کریں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ نہیں آتی اور اس کو نہ ہی نیند آتی، وہ بیدار ہے ہمیشہ کے لیے۔ اونگ اور نیند کا آنا جسم سے تعلق رہتا ہے، جسم خستہ ہوتا ہے اور تھک جاتا ہے، پھر انسان سوتا ہے، دفتر میں وہ 10 گھنٹے، آج کل 12 گھنٹے ڈیوٹی، مزدور بیچارہ 10 گھنٹے کام کر کے تھک گیا، اونگ آنے لگی، جسمانی صفات میں سے جسم نے تھکنا ہے اور انسان نے پھر سونا ہے، یا اونگ آتی ہے، اس کو سست ہو جاتا ہے انسان، جسم کی صفات میں سے ہے، جسم کی خصوصیات میں سے وہ تھک جاتا ہے۔ خدا تو جسم نہیں رکھتا نا، لہٰذا اگر خدا قیوم ہے تو ضروری ہے کہ اس کو نہ نیند ہے نہ اس کو اونگ آئے، وہ بیدار ہو ہمیشہ کے لیے، اور ہر چیز اس کے زیر نظر ہو۔ اس لیے فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تأخذ یعنی گرفت میں لینا، یعنی اونگ خدا کو گرفت میں نہیں لیتی، نہ نیند انسان کو گرفت میں لیتی، گرفت سے ہی مفسرین فرماتے ہیں اس کا مطلب نیند ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اپنے جکڑ لیتا ہے۔ وہ افراد کے جو سوتے ہیں 6-6 10-10 گھنٹے، اس کے اختیار میں نہیں ہوتا، وہ سوتا ہے اور سوتا ہی رہ جاتا ہے، کوئی اٹھاتا ہے اٹھتا ہی نہیں ہے، خاص طور پہ جب تھکا ہوا انسان ہو۔ لہٰذا یہاں پہ تأخذہ یعنی گرفت میں لینا، اخذ سے ہے، اخذ سے نہیں لینا، اگر میں لے لوں ایک چیز
اخذت مثلا میں نے اس کو لیا. لا تأخذوا سنۃ ولا نوم، اونگ اللہ کو نہیں پکڑتی اور نہ ہی نیند اللہ کو پکڑتی، یعنی آنا مراد ہے. نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ اللہ کو نیند آتی ہے. وجہ کیا ہے؟ جسم نہیں ہے، اس کا تعلق جسم سے ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اب مالکیت کی باری آئی ہے. 5ویں صفت، لہو اس کے لیے ہے، ما جو کچھ زمینوں میں ہے آسمانوں میں ہے، وما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے. جو کچھ آسمانوں میں 7 آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ، اب جو کچھ میں آپ ہر چیز تصور کریں، ہم جس میں ہم بھی شامل ہیں. آسمانوں میں اصل کشف نہیں، آسمانوں میں ہے کیا چیز. زمین میں آپ جائیں، زمین میں ابھی کتنی چیزیں ہیں، ممکن بہت سی چیزیں. سمندر میں بھی جو ابھی کشفیات ہوئی ہیں، حیوانات 5% ہے. آپ کے جو بڑے جو غوطور اور جانے والے جو سائنسدان ہیں، جو کشف کرنے والے ہیں، 5% ابھی تک کشف کر سکیں کہ یہ حیوان ہے، یہ مخلوقات سمندر کے تہہ میں ہیں. 95% ابھی تو کشف بھی نہیں ہوا. اتنی عظیم ایک جو ہے سمندری اور دریائی جو ہے دنیا اتنی عظیم ہے، کیونکہ 4 میں سے 1% خشکی ہے، 3% پانی ہے نا. آپ دیکھیں زمین اور آسمان جو کچھ ہے خود اللہ کے لیے، یعنی سب چیزیں مملوک ہے، خدا مالک ہے. 5ویں صفت، ٹھیک ہے. آیت الکرسی کی جو خصوصیات ہے، صفات ہیں، اس کی جو اثرات ہیں جو بیان ہوئی ابھی مختصر، اس کی یہی وجہ ہے، یہ صفات ہے جو خداوند متعال ان 3 آیات میں 12 صفات جو بیان ہوئی وہ ہیں، اس کی وجہ سے. اگر آپ سمجھیں اور میں سمجھوں اور سمجھ کر کہوں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، سمجھ کر کہ وہ خدا حاکم ہے، میرے اوپر اسی کا آرڈر چلتا ہے، وہی زندہ ہے اور میری زندگی اور اس کی زندگی میں فرق ہے، وہ ٹھیک ہے. وہ خدا ہے کہ جو قیوم ہے، میں تو اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہوں، قائم نہیں رہ سکتا ہوں. وہ خدا ہے جو کو نیند اور نہیں آتی، میں سوتا ہوں، یہ تو میری صفتیں ہیں. میں کمزور ہوں، میں ضعیف ہوں، میں جسم رکھتا ہوں. وہ خدا تو مبرہ ہے، وہ تو اس سے ٹھیک ہے. اس کے بعد مالکیت، ہر چیز اس کی ملکیت ہے. میں بھی خدا کا مملوک ہوں، خدا میرا مالک ہے. کتنا اثر کرے گا زندگی میں. سونے سے پہلے رسول خدا کی صفات میں سے گنا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اثرات ہیں، زندگی پہ اثرات ہیں، ہمارے فکر پہ اثرات ہیں، ہمارے اس کا اثر ہے میری زندگی میں. لہٰذا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے، یعنی صرف اسی کے لیے جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے، جو کچھ ہے اس میں ہم بھی شامل ہیں. یعنی وہ ہمارا مالک ہے، بہت اہم ہے. مالک ہے یعنی وہ مالک ہے، میں مملوک ہوں، یعنی میں اس کے اختیار میں ہوں. اس کے آرڈر کے خلاف، اس کی حکم کے مطابق میں کیسے جا سکتا ہوں؟ یہ ہمارے فکری تربیت کے لیے بہت ضروری ہے. سارے مسائل وہ اس وقت جنم لیتے ہیں جب میں کہوں میں مالک ہوں. تو آپ مالک ہو تو پھر قبر میں لے کے جاؤ نا ساری چیزیں، کیوں نہیں لے کے جاتے ہو؟ میں اگر مالک ہوں تو پھر میں تو موت مجھے کیوں آتی ہے؟ میں اختیار، مالک نے اختیار رکھنا. میں اگر مالک ہوں تو میں نہ مروں، میں مالک ہوں تو میں مریض نہ ہوں، بیمار نہ ہوں. میں اگر مالک ہوں تو میں پریشان نہ ہوں. میں اگر مالک ہوں تو ہر چیز میری ہے، جاتے وقت میں ساتھ لے کے جاؤں گا. اصل مروں گا کیوں؟ رہوں گا ہمیشہ کے لیے رہنا ہے نا میں نے. پھر مالکیت بہت اہم ہے. یہ مملوک ہونا، سارے مسائل اگر آپ دیکھیں جو بھی ظلم و ستم ہے اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سمجھ لیا ہم مالک ہیں. پاکستان میں آج جو ہو رہا ہے کیوں ہے؟ مالک، ہم مالک ہیں، یہی ہے نا. اس کی بنیاد میں اگر جائیں تو ہم مالک ہیں. تمہیں کس نے کہا مالک ہے؟ تم مالک تو خدا ہے، ٹھیک ہے. جو سپر پاور جن کو آپ کہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں مالک ہوں دنیا کا. کس نے کہا تم مالک ہو؟ جب کوئی مالک ہونا کا وہ احساس کرے گا نا، وہ پھر شروع کرے گا قبضہ کرنا، پھر وہ شروع کرے گا ظلم کرنا، پھر وہ شروع کرے گا ملکوں کو ہتھیانا، وہ پھر شروع کرے گا قبضہ کرنا، پھر وہ شروع کرے گا حملے کرنا. ہر چیز طمع، لالچ کی بنیاد کیا ہے؟ یہی اپنے آپ کو مالک سمجھنا ہے. بخل، کنجوسی مالک سمجھنا ہے.
ٹھیک ہے، میں مالک ہوں، نہیں دوں گا۔ لالچ آ گئی، مزید مجھے چاہیے کیونکہ میں مالک ہوں، پھر ظلم، پھر ستم۔ انسانی فکر میں ہمارے لیے فکری اور ذہنی تربیت کے لیے بہت اہم ہے یہ پانچویں صفت جو خداوند متعال نے آیت الکرسی میں بیان کی اور قرآن میں بار بار اس کو تکرار کیا، لہو ما فی السماوات و ما فی، اے انسان تو کیا چیز ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اس کا مالک وہ ہے۔ تیری حیثیت کیا ہے؟ 5 قد کا تو، 6 قد کا تو ہے، اپنے کو مالک سمجھتا ہے تو، پھر اس کے بعد تو اپنے آپ کو مالک سمجھ کے اپنے اختیار کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نہ تو مالک ہے، نہ تیرے اختیار میں ہے، تو میرے اختیار میں ہے، تم میرے اختیار میں رہو، یہ تمہارے لیے فخر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر مالک ہوتے تو تم نہ مرتے، نہ جاتے، سب کو لے کے جاتے۔ تمہارا خالی ہاتھ جانا دلیل ہے کہ تم مالک نہیں ہو۔ اگر ہم مالک بھی اگر ہیں نا دنیا میں، وہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں اعتباری، حقیقی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر میں مالک ہوں، اولاد کا میں مالک ہوں نہیں ہوں، اگر اولاد کا مالک ہوں لے جاؤ نا اپنے ساتھ، اولاد کو ہمیشہ رکھو، نہ اس کو بیماری ہو، کچھ بھی نہ ہونا۔ ٹھیک ہے جوان، ہم مالک نہیں ہیں بھی تو اعتباری ہیں، کچھ عرصے کے لیے، وہ بھی حقیقی نہیں ہے۔ خدا چھین سکتا ہے، لے سکتا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس کے بعد 6ٹھی صفت، من ذا الذی یشفع عندہ، شفاعت ہے، وہ خدا شافع ہے، حقیقی شافع وہ ہے، وہ شفاعت دنیا میں بھی شفاعت۔ آپ جب شفاعت کہتے تو ہم چلے جاتے ہیں آخرت میں، دنیا میں خدا شفیع ہے، اس لیے ہماری ہدایت ہوتی ہے۔ ہم دعا کرنا خدا یا ہماری ہدایت فرما، خدا ہدایت فرماتا ہے۔ شفاعت 2 چیز کو کہتے ہیں، ایک 2 چیزوں کے ساتھ جب تعلق ہو جائے اس کو کہتے ہیں شفاعت ہونا۔ ٹھیک ہے، جب میں ان کو کہوں مجھے فلان جگہ پہ میری فلان ایڈمیشن لینا ہے، آپ پلیز کریں، اس کا مطلب میں دوسرے فرد کو شامل کر رہا ہوں، پھر میرا کام ہو رہا ہے۔ تو شافع، جس طرح نماز شف ہے نا 2 رکعتی، ایک وطر ہے، ایک شف ہے۔ وطر کو کیوں وطر کہتے ہیں؟ سنگل ہے۔ شف، نماز شف کو شف کیوں کہتے ہیں؟ 2 رکعتیں ہیں۔ شفاعت میں 2 چیزیں ہیں، یعنی خدا اور انسان، یا معصوم اور انسان۔ ٹھیک ہے، جب مدد کے لیے خدا آ جائے تو وہ شفیع ہے، بس جو کچھ خدا دنیا میں ہمارے مدد فرمائے شفاعت فرما رہا ہے، اور جو معصوم آپ کی دعاؤں سے، آپ کے توسل سے آپ کے مدد فراہم کرے وہ شفاعت فرما رہا ہے خدا کی درگاہ میں۔ یا تو توسل، استشفعنا وتوسلنا واستشفعنا، کیونکہ تو وجیہ ہے عند اللہ، اس وقت تو شفاعت فرماتے ہیں۔ بس شفاعت آپ کیوں کہتے ہیں؟ ابھی شفاعت فرما، بس شفاعت دنیا میں بھی ہے نا، ابھی بھی شفاعت ہے اور آخرت میں بھی ہے، لیکن یہ شفاعت بھی اذن خدا ہے۔ خدا یہ فرما رہا ہے 6ٹھی صفت میں کہ اگر کوئی بت پرست یہ کہتے تھے کہ بت ہماری شفاعت کریں گے، ہم بت شفاعت کریں گے، جو بھی شفاعت کرے گا خدا کے اذن سے، خدا بتوں کو تھوڑی اجازت دے کہ وہ شفاعت کرے۔ بت کیا چیز ہے؟ بت نہ بولتا ہے، وہ بے جان چیز، نہ اپنا دفاع کر سکتا ہے، نہ اپنے آپ کے بچا سکتا ہے، وہ کس کی شفاعت کرے گا؟ اسی لیے فرماتے ہیں من ذا الذی، کون ہے وہ کہ جو یشفع شفاعت کرا عندہ، خدا کے نزدیک، الا باذنہ، مگر خدا کے اذن سے ممکن ہے۔ یہ معصوم بھی اگر شفاعت کرے، رسول اللہ بھی شفاعت کرے، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، آج ان کی ولادت، آپ کو مبارک ہو انشاءاللہ۔ اگر آپ ثانیہ زہرا اگر شفاعت کریں تو کیوں؟ باذن خدا ہے۔ اسی طرح ماں باپ اگر شفاعت کرے، اس نے معلم شفاعت کرے، روایت میں جو آپ کو پڑھاتا ہے، آپ کو درس دیتا ہے، ایک معلم، وہ بھی شفاعت کا حقدار، خدا اس کو بھی اذن دے سکتا ہے کہ اپنے شاگردوں کو شفاعت کرے، ماں باپ کو، شہداء کو، صلحاء کو، انبیاء کو، اشارے وہ ہیں کہ جن کو خدا شفاعت عطا فرمائے گا۔ لہذا 6ٹھے میں فرماتے ہیں کہ شفاعت صرف خدا کے اذن سے ہوگا۔ یہ ذہن سے نکال دو کہ اذن کے بغیر، اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کرے، ممکن نہیں ہے۔ 7واں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ خدا جانتا ہے جو کچھ آئندہ آنے والا ہے، جو کچھ پیچھے گزرا ہے، کوئی ہے جانتا ہے۔ میں ابھی بول رہا ہوں، آپ جانتے ہیں، میری ماضی سے آپ آشنا ہیں، میرے آئندہ سے آشنا ہے۔ آپ خود اپنے ماضی سے ممکن ہے تھوڑا بہت آشنا ہو، آئندہ کیا ہوگا اس نے آشنا ہے۔ ما بین ایدیہم، یعنی آئندہ آنے والے،
ایدی ہاتھ کو کہا جاتا ہے، یعنی سامنے، یعنی آئندہ آنے والے، من بین ایدیہم یعلم، خدا جانتا ہے. خلف پشت کو کہتے ہیں، یعنی پچھلا زمانہ جو گزر گیا خدا اس کو بھی جانتا ہے. یہ خدا کی کون سی صفت ہے؟ 7ویں صفت ہے کہ انسان جان لو وہ خدا سب کچھ جانتا ہے جو ایک انسان کے بس میں نہیں ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ گزر چکے آنے والا وہ خدا جانتا ہے. اس آیت کے اندر آخری صفت 8ویں، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اچھا، کوئی بھی خدا کے علم کو حاصل نہیں کر سکتا، کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا، بشیء ذرہ برابر بھی، من علمی، خدا کے علم میں سے، یعنی خدا کے علم کا حصہ دار نہیں بن سکتا کوئی بھی، الا بما شاء، مگر اللہ چاہے. اس کا مطلب ہے کھڑکی کھلی ہوئی ہے، خدا اگر کسی کو علم دے خدا علم دے گا، یہ ذہن میں رکھ دے. یعنی علم اگر حاصل کرنا ہے، اے مومنوں، اے آیت الکرسی پڑھنے والوں، 255 نمبر آیت کے آخری جو نقطہ ہے، جو وہ کیا ہے، خدا کی صفت کیا ہے، وہ یہ، اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو، عالم بننا چاہتے ہو، تو خدا دے گا علم لدنی. معصومون کو جو علم دیے، ٹھیک ہے، امام حسین جانتے تھے وہ شہید ہوں گے، یہ علم کس نے دیا؟ خدا نے دیا. ٹھیک ہے، رسول اللہ اپنی وفات کے بارے میں جانتے تھے، کس نے علم دیا؟ پروردگار عالم نے دیا. معصوم علیہ السلام جانتے ہیں کیا ہونے والا ہے، خدا اگر چاہے تو وہ خدا علم دے دیتا ہے. لیکن خدا کو نفی کرتے ہوئے کوئی خدا کے علم سے احاطہ کر سکتا ہے کہ خدا کی معرفت حاصل کرے؟ خدا کی معرفت کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، یعنی ولا یحیطون بشیء من علمہ، یعنی خدا کے علم میں سے بھی ذرہ برابر کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ علم خدا کو جان لے اور معرفت کی اس سطح پہ پہنچے، مگر یہ کہ خدا چاہے. بس اگر ہم نے خدا کی معرفت حاصل کرنی ہے تو خود خدا شفیع بنے گا، تب ہمیں علم حاصل ہوگا. اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے توسل سے ہم عالم بن سکتے ہیں، معرفت کے اس پہنچ تک پہنچ سکتے ہیں. لہٰذا یہ الحمدللہ آیت الکرسی بہت ہی اہم آیت، اور اس کو خزانہ قرار دیا، علم اور معرفت کا خزانہ قرار دیا، اور جو کسی نبی کو خداوند متعال نے عطا نہیں کیا، رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے عطا کیا. 50 الفاظ پر مشتمل، 50 الفاظ ہیں، ہر لفظ 50 برکتوں پر مشتمل ہے، برکتیں اس کی. لہٰذا اس کو ہم سمجھیں کہ یہ نشست الحمدللہ سمجھنے کے لیے خداوند متعال آپ لوگوں کو اجر دے. آپ لوگ تشریف فرمائے، ٹائم دے رہے ہیں، آپ لوگ بیٹھے ہوئے، یہ عبادت شمار فرمائے. سمجھنے کے بعد پھر اس کو بار بار تکرار کرے. خداوند متعال نے تکرار کے لیے کہا تاکہ ایک ہمارے لیے کیا بن جائے، بنیاد بن جائے، ٹھیک ہے، ایک تعلیم بن جائے، ایک نسخہ بن جائے کہ جب ہم سفر پہ جائیں دوبارہ اس کی طرف آئے، بیمار ہوں دوبارہ اس کو تکرار کریں، سوئیں دوبارہ ہم اس کو تکرار کریں، گھر سے نکلنے والے ہوں اس کو دوبارہ تکرار کریں. کیوں تکرار کریں؟ کیوں تکرار کریں؟ سمجھ کے تکرار کریں. سمجھنا کیوں ہے؟ تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم کیا کہہ رہے ہیں. خدا کی حاکمیت ذہن میں ہو، ہم باہر جائیں. ہم تو محکوم ہیں، ہم حاکم نہیں ہیں. ہمارے ذہن میں ہو پڑھنے کے فوراً بعد کہ خداوند متعال حی ہے، یہ تو زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، قیوم ہے، ہم تو اس کے سہارے پہ ہیں. بے سہارا نہیں ہیں ہم، اس کے سے یہ ایک فخر ہے نا ہمارے لیے. یعنی خدا کے سہارے میں اس کا مطلب بہت عظیم ہے. ہم یہ ہمارے لیے تھوڑا پریشان ہے، اوہو ہم تو اپنے سہارے میں نہیں چل سکتے. نہیں، ہم جو خدا فرما رہا ہے قیوم ہے، تم میرے سہارے پر ہو، ہمارے لیے فخر ہے. قدیر اور اس علیم اور حکیم کے سہارے پر ہیں، اس کی سرپرستی میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت کے تحت، اس کی حاکمیت کے تحت ہے. یہ ہمارے لیے فخر ہے. اتنا بہترین نظام خدا نے بنائی، ہمارے لیے فخر ہے. نجات کا ذریعہ بنائی، ہمارے لیے فخر ہے. وہ خدا جو تاخذ سنۃ ولا نوم، نا جو نیند ہے رکھو، ہر آن ہمارے لیے ہے، ہمارے پر نظر ہے، ہمیں بچانے میں، ہماری حفاظت کرنے میں، ہمارے ضلالت اور گمراہیوں سے بچانے میں، بیماری سے بچانے میں وہ خدا ہمیشہ لا تاخذ سنۃ ولا نوم. پھر شفاعت خدا کی ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. ہم بولتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، خدا قبول فرماتا ہے. یہ ساری چیزیں خداوند متعال ہمیں بیان فرما رہا تھا کہ ہم مطمئن ہو جائیں اپنی زندگی سے، اور اس اللہ پر توکل کریں، اور مطمئن ہو کر توکل کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو بسر کریں نجات کی خاطر، اور ہم جائیں کہاں پر؟ بہشت میں جائیں، جنت میں جائیں انشاءاللہ. پروردگار عالم کے بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں بحق محمد و آل محمد.
ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن میں فکر و تدبر کی توفیق عطا فرما، بحق محمد و آل محمد، بحق قرآن پروردگارہ ہمیں قرآن کا شاگرد بننے کی توفیق عطا فرما، بحق قرآن ہمارے قلوب کو منور فرما، ہمارے اذہان و افکار کو منور فرما پروردگارہ، اگر ہم تاریک ہیں، ظلمت میں ہیں، خدایا ہمیں نورانی قرار فرما۔